آزادی اظہار اور آزاد صحافت کی دعوے دار اتحادی حکومت جو گزشتہ حکومت پر تو تنقید کیا کرتی تھی، اس دور میں صحافیوں کی جو زبان بندی ہوئی اور پیکا آرڈیننس جیسے کالے قوانین لائے گئے، اس پر موجودہ حکومت جو تب اپوزیشن میں تھی وہ میڈیا کی اتحادی تو بنی، سیاسی مقاصد کے لیے آزاد صحافت کی ایڈوکیٹ بن کر خوب پولیٹیکل سکورنگ بھی کی، مگر پھر اقتدار میں آ کر آزاد صحافت کے پیمانے بدل گئے۔ اسی حکومت کی طرف سے پیمرا ترمیمی آرڈیننس منظور کیا گیا ہے، جس کے تحت مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی تشریح کی گئی ہے اور اس پر سخت جرمانے بھی رکھے گئے ہیں۔ تو اب ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا ایتھکس اور ریگولیشنز پر کام ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریگولیشنز بڑی جلدی سینسرشپ میں بدل جاتی ہیں اور پھر اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا بن جاتا ہے، جس کی جمہوریت میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس بل کا تجزیہ لے لیتے ہیں اپنے پینل سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاہ کار ظفر ہلالی صاحب، راؤ خالد صاحب، ریاض الحق صاحب۔ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے سلمان عابد صاحب نے، آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ ہلالی صاحب، ہیومن رائٹس کمیشن نے بڑا اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس بل میں جو ڈس انفارمیشن کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ سینسرشپ کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ 100% میں اگری کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا پورا یہ اٹیمپٹ جو یہ ہے کہ سینسرشپ لیا جائے اور جو حکومت ہو، دا گورنمنٹ ان پاور، وہ ایسی کمیٹی بنائیں، ایسے فیصلے وہ کمیٹی سے نکلوائیں، جو بھی ان کے خلاف کرٹیسائز کرتا ہے اس کو ڈر اور خوف ہو اور وہ نہ کریں۔ میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ ان کے پاس اس وقت اور کچھ کام نہیں ہے۔ آپ کے پاس سول سٹرائف ہو رہا ہے کے پی میں، بلوچستان میں کس قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں، اکانومی کی حالت دیکھیں، اور آپ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے بارے میں ایک قانون پاس کر رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں یہ جمہوریت کو آپ ایڈوانس کریں۔ خدا کے لیے، who are you trying to fool؟ آلریڈی لوگوں نے، انٹرنیشنلی لوگوں نے آ کے کہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ڈیموکریسی، یہ ڈیموکریٹک یہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، دس از ناٹ این ایکٹ آف ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں ہے نا، فردرنس آف ڈیموکریسی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کیا، کوئی نہیں ہے بھائی، آپ کیوں نہیں ٹھہرتے ہیں بھائی؟ ایک صاف شفاف الیکشن کریں، ایک گورنمنٹ آئے الیکٹ ہو کے، نان کنٹروورشل گورنمنٹ آئے، اور یہ وہ الیکشن اگر ان کو ضرورت ہو تو بنائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مس انفارمیشن 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ غلط ہے، کبھی کبھی سالوں لگ جاتے ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو 1 کروڑ سے لے کے 10 کروڑ روپیہ فائن ہوتا ہے، اور کس کو ہوتا ہے؟ جرنلسٹ کو تو خیر آپ نے ڈرا کے ختم کر دیا۔ تو what do? You adulterate freedom۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ، کیئر ٹیکر نام دیکھیں، کیئر ٹیکر، جو آپ نے پایا ہے اس کو کیئر کر کے have a genuine elections and pass it on to the next government۔ آپ تو کیئر ٹیکر نہیں، آپ تو انڈر ٹیکر گورنمنٹ ہے، آپ تو دفن کر رہے ہیں۔ نہیں، لیکن ہلالی صاحب یہ تو وفاق نے کیا نا منظور، آپ کو ملا تھا، کون کہتا ہے آپ کو کہ دفن کرے؟ اطلاعات مریم اورنگزیب نے بڑا زور دے کر اس پہ کہا تھا کہ موجودہ حکومت اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، جبکہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس موجود معلومات کے مطابق اسمبلی اگست کو اپنی مدت ختم ہونے سے 4 دن پہلے یعنی 8 اگست کو تحلیل ہو جائیں گی۔ نگران وزیر اعظم کا معاملہ بھی ابھی تک لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اب تک ان معاملات میں کلیئرٹی نہیں آ سکی ہے، جبکہ حکومت کی مدت پوری ہونے میں اب صرف چند ہی دن رہ گئے ہیں؟ اور یہ بھی کہ حکومت کو سوٹ کیا کرے گا، مدت ختم ہونے سے پہلے اسمبلیوں کی تحلیل یا پھر مدت پوری ہونے پر اسمبلیوں کی تحلیل؟ یہ اپنے ذرا سے جان لیتے ہیں۔ ہلالی صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو ابھی تک کیوں معاملات میں کوئی کلیئرٹی نہیں آ پا رہی ہے، خصوصاً اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے بڑی چہمگوئیاں ہیں کہ پہلے ہوگی یا بعد میں ہوگی؟ اس لیے کہ ان کا جو دماغ ہے یہ بڑا کنفیوزڈ ہے۔ مجھے تو ایک چیز بتائیں کہ کانسٹیٹیوشن میں اگر آپ کا لکھا ہوا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی، اس وقت تحلیل ہونا چاہیے، تو اس سے پہلے آپ کیوں تحلیل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کرتے ہیں تو اس کے معنی آپ کو ٹیکرشپ 1 month لانگر ملتا ہے۔ I don't understand، یہ آپ لکھتے کیوں ہیں کہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے؟
آپ کے کہتے ہیں کہ آپ کا کسی اور جگہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں 3 سال کا آپ کا امپلائمنٹ کانٹریکٹ ہے، مگر اگر ہم چاہیں تو اس سے پہلے ہم کر دیں اور کوئی کانسیکوینسز آپ کے لیے نہیں ہوں گے، وہ صرف یہ ہوگا کہ آپ کو تنخواہ ملنے کے لیے 1 مہینہ اور ٹھہرنا پڑے گا. یو نو اٹس میکس نو سینس. یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ 1 مہینہ اور اپنے اپوائنٹڈ لوگوں کے تھرو اس ملک کو چلائے. 30-40 دن اور مل جاتا ہے ان کو. واٹ ادر ریزن کوڈ دے بی؟ ٹھیک ہے، آپ بتائیں واٹ از another ریزن کہ آپ 4 دن مانے ود دی انٹائر، آپ کا پرپس یہ ہے ٹو ناٹ لیٹ اٹ کمپلیٹ اٹس ٹرم. یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں کانسٹیٹیوشن خود کہتا ہے کہ اگر آپ کا مقصد ہے کہ یہ جو ہم نے لکھا ہے یہ پورا نہیں ہونا ہے، پھر بھی آپ کر سکتے ہیں کہ وائی with the aim only of going against that period. مانے کوئی ایمرجنسی بتائیں، کچھ بتائیں، کیسز بتائیں، سرکمسٹانسز بتائیں، آپ کب کیوں کر سکتے ہیں وہ نہیں. مگر 4 دن پہلے اگر آپ نے کہہ دیا تو 1 مہینہ زیادہ آپ کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ مل جائے. I don't understand یہ کیوں کرتے ہیں ایسی چیزیں بھائی. چیئرمین تحریک انصاف کے لیے لیگلی کتنی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ وزیر قانون نے یہ بتایا کہ سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر 14 سال تک سزا ہو سکتی ہے. مصدق ملک نے یہ بتایا کہ سائفر گم کرنے کی سزا 3 سال ہے. رانا ثناء اللہ نے یہ اندیا دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگانے پر غور کر رہے ہیں، جبکہ خواجہ آصف کا یہ کہنا تھا کہ سائفر معاملے پر بات چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی تک جا سکتی ہے. کیا واقعی سائفر کا معاملہ چیئرمین تحریک انصاف کی نااہلی تک جا سکتا ہے؟ یہ سوال اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے رکھ لیتے ہیں. ہلالی صاحب، کیا ضرورت تھی حکومت کو یہ پینڈورا باکس دوبارہ کھولنے کی؟ چیئرمین تحریک انصاف تو یو ٹرن لے چکے تھے اپنے اس بیانیے سے. انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ والی بات از بیونڈ اس ناؤ. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پوچھنا چاہیے کہ جب پریزیڈنٹ عارف نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں یہ سائفر کا جو میٹر ہے، اس وقت کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ اس وقت کیا رکاوٹ تھا؟ اگر وہ کر لیتے آپ کو سب چیز پتہ چل جاتا. اچھا، اب آپ کہتے ہیں کہ یو ہیو ڈیلیبریٹلی لاسٹ. میں یہ جاننا چاہتا ہوں، جو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے گورنر پرائم منسٹرز ہاؤس اور دوسرا ہے آفیشیل جو ہاؤس اور دوسرا ہوتا ہے پرائم منسٹرز آفس، جی، یہ کوئی چیز گم کیسے ہو سکتی ہے؟ گم کا کیا مطلب ہے آپ کو؟ کیا پرائم منسٹر صاحب نے جا کے چھپا دیا اس کو؟ چلو شاید وہ ایسے ہی تھے تو چھپا دیا، تو جاؤ ڈھونڈو، سیکیور انوائرمنٹ میں مل جائے گا آپ کو. اچھا، اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا، وہ تو صاف سادہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ ڈسٹروائے ہو ہی نہیں سکتا. اس سائفر کے 4 یا 5 کاپیز کم سے کم ہیں. 4 یا 5 لوگ، کم سے کم 4 یا 5 لوگ کے کمرے میں ہیں. صحیح، چیف جسٹس کے کمرے میں ہو سکتا ہے، پریزیڈنٹ کے کمرے میں ہو سکتا ہے، اور ایک کاپی جو رکھتے ہیں ہر چیز کا سائفر میں ہوتا ہے. تو what do you mean کہ یہ ڈیلیبریٹلی گروا دیا؟ کیوں بھائی؟ ایک ہی کاپی نہیں ہوتا ہے دنیا میں، بہت ہوتے ہیں، 4-5. کاپی کا مسئلہ نہیں ہے ہلالی صاحب، کاپی کا مسئلہ نہیں. ہر سائفر ان لوگوں کو آفیشیل جاتا ہے. سیکرٹ تھا جو کہ گم ہو گیا اور اب اس پہ وہ ریپرکشنز کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتے ہیں. کاپی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ گم ہو جانا ایک مسئلہ ہے کہ وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، کسی کے بھی ہاتھ لگ سکتا ہے. وہ جو کہتے ہیں یہ بات، وہ کمپیئر کرتے ہیں ٹرمپ کے ساتھ. جی بالکل. اب ٹرمپ کے جو ڈاکیومنٹس تھے وہ وائٹ ہاؤس میں نہیں پکڑے گئے، وہ وائٹ ہاؤس میں نہیں پکڑے گئے، یا اوول روم آف دا وائٹ ہاؤس میں نہیں پکڑے گئے. وہ اپنا پرائیویٹ ریزیڈنس 1000 میل کے فاصلے پہ اس کے گوداؤن میں پکڑے ہوئے پکڑے گئے. ہاں، تو وہ دیٹ شوز کہ وہ کیئرلیسنس تھا. اب یہ جو ڈاکیومنٹ ہے، ایک تو اس کو پتہ ہی نہیں کسی کو کدھر ہے، اور دوسری بات ہے کہ کیا کوئی ریڈ ہوا ہے جدھر یہ ڈاکیومنٹس پکڑے گئے آؤٹ آف دا کیپنگ آف دی مانے جو آفیشیل سیکریسی، جدھر کیا کہتے ہیں، جدھر ایک سیکیور اور کانفیڈینشیل انوائرمنٹ
ہونا چاہیے نیملی پی ایم ہاؤس, نیملی پی ایم آفس, نہیں. تو یہ کیا کمپیریزن ہے کہ ایک ریسٹورانٹ کے اسٹور روم میں ٹرمپ کے ڈاکیومنٹس ادھر تھے, وہ فیرو لاگو. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انالوجی ٹھیک نہیں ہے. بکواس ہے جی, سیدھی سادی بات ہے کہ آپ ٹھیک ہو گیا. آپ چاہتے ہیں ایک آدمی کو انویسٹیگیٹ کرنا, اور یہ جو آدمی آپ نے ابڈکٹ کیا ہے, معاف کریے, یہ آدم کو تو ابڈکٹ کیا گیا ہے نا, اس سے آپ کنفیشن لے رہے ہیں. یو تھنک اٹ ول بی ایڈمیٹڈ ان کورٹ؟ میں تو حیران ہو جاؤں گا.